نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس عظیم الشان اور پرنور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی عظیم شرکاء خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ فیروز والا تحصیل میں 17ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو سکے، تو تسلسل کے ساتھ گزشتہ 17 سال سے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں محترم چودھری محمد افضل وڑائچ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خصوصیت سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم ذکر پاک کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات عالم بشریت اور عالم نورانیت کا امتزاج ہے، یعنی دونوں عوالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں جمع ہیں۔ اور جب ہم تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جاننا بے حد ناگزیر ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تخلیق ہوا، اس وقت ابھی وقت کی اکائیاں بھی وجود آشنا نہ ہوئی تھیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک تخلیق ہوا، اس وقت عالم خارج کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو کو ہنوز زیور وجود سے آراستہ نہ کیا گیا تھا، اور نہ ابھی کن فیکون کا صدور و اجرا ہونے پایا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مقدس اور آپ کا نور مبارک تخلیق پایا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ایک حسن کا پیکر کمال تھی، مگر اس حسن و جمال کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ کوئی اس سراپائے حسن و جمال کو دیکھنے والا ہو، کوئی اس حسن و جمال کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، کوئی اس کی معرفت حاصل کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت نے اس مقصد کو تکمیل دینے کی خاطر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرما دیا، اور کل تخلیق کائنات سے پہلے، یعنی کن فیکون کا ماجرا جب وجود میں آیا تو وہ پہلا کن اور اس کن کے نتیجے میں پہلا فیکون نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی معاملے کی طرف حدیث قدسی اشارہ کرتی ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ تو یہ وہی حقیقت کہ وہ
پیکرے حسن و جمال اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اس کے حسن و جمال کی کوئی معرفت حاصل کرے، کوئی اس پر بھی دیوانہ جائے، کوئی اس کے گرد بھی مستانہ وار گھومنے والا ہو، کوئی اس پر بھی مرنے مٹنے والا ہو، کوئی اس کے بھی محبت میں ذکر کرنے والا ہو، اس کا نام جپنے والا ہو، اس کا اسم گرامی الاپنے والا ہو، اس سے محبت کا دم بھرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ شناخت کا ذریعہ بنایا جائے تاکہ لوگوں تک اس حسن و جمال کے سراپا کی حقیقت پہنچ سکے، لوگوں تک اس کی خبر پہنچ سکے کہ کوئی ایسا حسین بھی ہے، کوئی ایسا کامل بھی ہے، کوئی ایسا جمال کا منبع بھی ہے، کوئی ایسا انوار کا منبع بھی ہے، لوگوں تک اس کی خبر پہنچ سکے۔ تو کوئی دیکھ کر ہی بتا پائے گا نا، تو اس لیے اس نے چاہا کہ کیوں نہ ایسا سراپا بنایا جائے، ایسی نگاہ بنائی جائے جو اس کو دیکھنے کی متحمل ہو جائے، جو اس کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، جس کی نگاہ میں وہ حسن سما سکے، جس کی نگاہ کو وہ حسن بھا سکے، جو اس حسن کی معرفت حاصل کرنے کے اہل نگاہ ہو تاکہ لوگوں کو بتا سکے۔ تو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حقیقت کو تخلیق فرما دیا۔ حاضرین گرامی، اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ ہے فَأَحْبَبْتُ، کہ اس نے چاہا، اور بزرگان دین ائمہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کی چاہت تھی، ارادہ تھا، جو در حقیقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا سبب بنا، وہ ارادہ، وہ محبت جب متحرک ہوئی تو ارادہ خداوندی بن گئی، اور جب ارادہ خداوندی متحرک ہوا تو پھر حقیقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں آ گئی۔ یعنی محبت متحرک ہوئی تو ارادہ خدا بن گئی، اور جب ارادہ خدا متحرک ہوا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں آ گیا۔ اسی کے بارے میں حضرت شیخ عبد الکریم الجیلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں، اسی حدیث مبارکہ کی شرح لکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ تمام موجودات پر اللہ رب العزت کی حقیقت عیاں ہوتی، یعنی اس چاہت کا کہ اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو اس چاہت کا تقاضا یہ تھا کہ تمام موجودات پر اس کی حقیقت عیاں ہوتی۔ تو اس چاہت کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی تخلیق فرمائی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا نتیجہ یہ تھا کہ اس حقیقت کے نتیجے میں کثرت موجودات وجود میں آئی، اور سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت خداوندی حاصل کی، پھر آپ نے اس معرفت کی خیرات تمام موجودات کو عطا فرمائی۔ پہلے خود آپ خدا کے حامد ہوئے، پھر آپ نے اپنے ساتھ کل مخلوق کو اللہ کی حمد میں مصروف کر دیا۔ یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد ہوئی۔ حاضرین گرامی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالی کی صفاتی تجلیات کا مظہر ہے، کل کائنات اللہ رب العزت کی صفاتی تجلیات کا مظہر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات وہ اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات کا مظہر ہے۔ یعنی یہ کل کائنات جو کچھ وجود میں آیا وہ اللہ رب العزت کی صفاتی تجلیات کا مظہر بنا، مگر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذاتی تجلیات کا مظہر بنایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا
ذرا غور کیجئے قرآن مجید کے اس مقام پر جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تخلیق پا چکا ہے، اور اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے، اے فرشتوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک چکا ہوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اس کو روحی فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے جسد آدم علیہ السلام میں پھونکا وہ جو کچھ بھی تھا اس کو نسبت خدا سے ہے، اس لیے اسے روحی فرمایا۔ جیسے کہا جاتا ہے عربی میں قلمی، میرا قلم، جیسے کہا جاتا ہے کتابی، میری کتاب، تو اس کو نسبت ہے، بھلے وہ تخلیق جس مرضی شے سے ہوئی ہو، لیکن اب کہا کہ یہ میری ہے، اس کو نسبت مجھ سے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے وجود کو زندگی بخشنے کے لیے جو میں نے پھونکا ہے وہ میرا ہے۔ اور اس کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ وہ جو روحی فرما کر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں پھونکا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم کو حیات بخشی۔ تو حاضرین گرامی، اس طرح وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور مشیت ازدی سے سیر کرتا رہا، لاکھوں کروڑوں برس اللہ رب العزت کے محبت کے پردوں میں پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ ظہور کا وقت آ گیا۔ تو اس نور کو نسبت اللہ سے ہے، اس لیے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجلیات ذاتی سے ملا اور کل کائنات کو تجلیات صفاتی سے ملا، یعنی کل کائنات مشاہدہ ازدی کی عطا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ذات ازدی کی عطا ہے۔ اسی لیے حاضرین گرامی، اس بات پر ایک دلیل کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، یعنی اس کے نور سے میری تخلیق ہوئی، میں وہ نور ہوں جو اس نے ہر شے سے قبل تخلیق کیا تھا، اور اللہ کی طرف سے اس نور کی اضافت تشریفی ہے، نیز تمام مومنوں کے لیے میرا نور پیدا کیا گیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا نور یعنی میری حقیقت اللہ رب العزت کے نور سے تخلیق پائی ہے، تو یہ آغاز ہے حقیقت کا۔ اسی طرح ایک اور دلیل کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد گرامی جس کو روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح منور کو پیدا فرمایا، پھر عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا، پھر لوح و قلم کو، پھر عالم پست و بالا کو، الغرض تمام اشیاء کو اسی روح مقدس کے تصدق سے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر شے کی تخلیق سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شے کی تخلیق سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور کے تصدق سے اور میرے نور کے حصے کر کے میرے نور سے اللہ رب العزت نے لوح و قلم بھی بنایا، میرے ہی نور سے آسمان بھی بنائے، میرے ہی نور سے ان آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی بنائے، اور اسی دنیا کے اندر جن و انس بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے بنائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو تخلیق فرما دیا، اور باقی ہر شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے تخلیق فرمائی۔ یعنی یہ کہنے میں قطعاً حرج نہیں ہے کہ کائنات انسانی میں جس شے پر نگاہ ڈالتے ہیں،
چاہے انسان کے باطن پر نگاہ ڈالو، چاہے ظاہر پر نگاہ ڈالو، چاہے اس زمین پر نگاہ ڈالو، چاہے سماوات پر نگاہ ڈالو، چاہے فرشتوں پر نگاہ ڈالو، چاہے جن و انس پر نگاہ ڈالو، جس شے پر نگاہ ڈالو گے کچھ نہیں ہے سوائے ذات مصطفیٰ یا خیرات مصطفیٰ کے. یعنی جو کچھ ہے یا ذات مصطفیٰ ہے یا خیرات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے تخلیق فرمایا ہے. یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردوں میں سے پردہ ہے جس پر بزرگان دین نے بات کی. اب آگے چلتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور مقدس جب اللہ پاک نے ہر شے سے پہلے تخلیق فرما لیا اور پھر اس نور سے باقی ہر شے تخلیق فرمائی، تو پھر وہ نور 3 مراحل سے گزرتا ہوا بعثت مبارک تک پہنچا. یعنی جب نور تخلیق پا چکا تو تخلیق پانے کے بعد 3 مراحل سے گزرا، یعنی 3 الگ الگ ادوار میں ظہور ہوئے اس نور کے. آئیے اب ان 3 الگ طرح کے جو ظہور وقوع پذیر ہوئے ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ 3 الگ ظہور کیا ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ جو پہلا ظہور ہے اس کو ائمہ نے، عرفاء نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، جس کا ذکر ہم کر چکے کہ جب اکائیاں بھی وجود میں نہ آئی تھیں اور تصور بھی نہ تھا کسی وجود کا، تو جو شے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. تو پہلا ظہور حقیقت محمدی کا ہے جو ہو گیا. دوسرا ظہور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور تیسرا ظہور بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ 3 ادوار میں سے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزری اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی آیا اور خاتم النبیین بھی ہو گئے. اب کچھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں اس حقیقت کے حوالے سے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلا ظہور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس پہلے ظہور کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم آخرت وجود میں آیا. یعنی ظہور اولی جو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے نتیجے میں عالم آخرت وجود میں آیا. ظہور ثانی یعنی نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں عالم ارواح وجود میں آیا. عالم نورانیت اور عالم ارواح ظہور ثانی کے نتیجے میں وجود میں آیا. اور جب بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ مثالی جہاں وجود میں آیا. یعنی یہ جو دنیا ہے اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وجود میں آیا. اور عالم ارواح نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں وجود میں آیا. اور عالم آخرت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں وجود میں آیا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت، بڑی پیاری بات ہے کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو جہاں جہاں پر پڑا، جہاں جہاں پر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آخرت وجود میں آئی، اور فرمایا کہ جہاں جہاں پر
حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ پڑا وہ جنت بن گئی، اور جو جو حصہ سایہ حقیقت محمدی سے محروم رہا وہ دوزخ بن گئی۔ کہ حقیقت محمدی کے نتیجے میں عالم آخرت یعنی جنت و دوزخ وجود میں آیا، اور ان کی تقسیم کیسے ہوئی؟ جہاں جہاں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ پڑا وہ جگہ جنت ہو گئی، اور جو جو جگہ اس سائے سے محروم رہی وہ دوزخ ہو گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس سے ایک نکتہ سمجھ آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے سائے میں رہو تو زندگی جنت ہے، اور جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا سایہ نہ ملے، آقا کی کملی کا سایہ نہ ملے، آقا کے جوڑوں کا سایہ نہ ملے، وہ جیتے جی دوزخ میں رہتا ہے، اس کی زندگی جہنم ہے۔ جس کو حضور کے جوڑوں کا سایہ مل گیا اس کو جیتے جی جنت مل گئی، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے دور ہو گیا، حضور کی غلامی کا پٹا گلے سے نکال پھینکا، حضور کی محبت سے دور ہو گیا، حضور کی محبت کا دم بھرنے سے دور ہو گیا، اس کی زندگی جیتے جی جہنم ہو گئی۔ حاضرین گرامی، آئیے اب ذرا قرآن مجید کے اس مقام کی طرف چلتے ہیں جو میں نے گفتگو کی آغاز میں تلاوت کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقام۔ آئیے اب اس آیت کی اسی تسلسل میں تفسیر کرتے ہیں۔ اب انما امرہ جو یہ مقام ہے اس آیت میں، اس کے اندر امر الہی کا ذکر ہے، ارادہ الہی کا ذکر ہے، کہ جب اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے یعنی امر کا ذکر ہوا، اور پھر اذا اراد شیئا کہ جب وہ ارادہ فرماتا ہے اس کا ذکر کیا۔ تو در حقیقت اس آیت کو اگر غور سے اس کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب بھی میں کسی شے کو تخلیق کرتا ہوں تو وہ 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا کہ کسی شے کے متعلق امر الہی ہوتا ہے، پھر دوسری شے وہ امر الہی ارادے سے جڑ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کسی شے کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب میں ارادہ فرما چکتا ہوں تو پھر میں اس کی تخلیق کے لیے کن کہتا ہوں، یعنی پھر میں حکم دیتا ہوں، حکم جاری کرتا ہوں کن کہہ کر۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلی شے ارادہ خداوندی ہے، دوسری شے پھر اس ارادے کی تکمیل کے لیے خدا کا کن کہنا ہے، اور پھر تیسری شے کہ اس کن کے نتیجے میں فیکون پھر وہ شے تخلیق پا جاتی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کوئی بھی شے جب تخلیق فرماتا ہے تو یہ 3 ادوار سے گزارتا ہے اس کو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ رب العزت نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرمائی، اور ابھی کوئی بھی چیز وجود میں نہ آئی ہوگی، کچھ بھی نہ تھا، بس وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی شے وجود نہ رکھتی تھی، تو کائنات انسانی میں کیونکہ کبھی کوئی تخلیق کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ کن کا استعمال نہ ہوا تھا، ذات باری تعالیٰ تھی، اور کن استعمال کبھی نہ ہوا تھا، کیونکہ کوئی شے اس کی ذات کے سوا پیدا ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ تخلیق فرماتا تو کن کہتا، تو اس کا پہلا ارادہ، اس کی پہلی چاہت، اس کی پہلی محبت، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے پہلی خواہش جو کی
اس پہلی خواہش کے لیے کن کہنا تھا، تو وہ خدا کی پہلی چاہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ خدا کا پہلا ارادہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ خدا کی پہلی رغبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، اور کائنات انسانی کا پہلا کن وہ تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا۔ تو اس لیے ہر تخلیق کے مرحلوں میں کن ہے اور پھر فیکون ہے۔ تو یہاں پر علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو پہلا کن اور فیکون تھا، تو اگر ان دونوں مقامات کی حقیقت سے جانا جائے تو پہلے کن کے اندر ذات باری تعالیٰ پوشیدہ ہے، اور پہلے فیکون کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر پہلا کن ہے تو وہ خدا کی ذات کا ارادہ ہے، اور اس کن کے نتیجے میں پہلا فیکون حقیقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حقیقت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں خدا کی اس محبت پر، اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق پر، کہ کائنات کا پہلا کن اور پہلا فیکون، پہلا کن پہلا ارادہ خدا بندی، اور پہلا فیکون حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک اور نقطے کو سمجھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ پاک نے چاہا کہ اسے جانا جائے، اس کی لوگ معرفت حاصل کریں، تو جب کسی کی معرفت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے نا۔ کسی کو کسی کی معرفت دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو سراہا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، تو وہ تعریف ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، کسی کی کتاب لکھی ہوئی ہو، آپ اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کتاب در حقیقت خود تعریف بن جاتی ہے لکھنے والے کی۔ ایسا ہی ہے، وہ کتاب خود تعریف ہے لکھنے والے کی، اور پھر جس تک لکھنے والے کا تعارف کروایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اہل ذکر اس کا ذکر کرے، اہل زبان اس کا ذکر کریں، تعریف ہو، تذکرہ ہو، یعنی حمد ہو۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کی بات کر رہے ہیں تو اس کا ارادہ کیا تھا؟ کہ لوگ مجھے جانیں، یعنی میری حمد کریں۔ تو مقصد اللہ رب العزت کی حمد ہونا چاہیے، اور اس حمد کے لیے اس نے کہا کہ یہ تبھی ممکن ہوگی کہ جب مجھے جانا جائے گا۔ اب فرشتے بھی نہیں ہیں، انسان بعد میں وجود میں آ رہا ہے، میں آپ کو سمری دے رہا ہوں تاکہ ساتھ چلے۔ انسان بعد میں وجود میں آیا، کہ جب انسان نہیں تھا تو حمد باری تعالیٰ کے لیے فرشتے تھے، جب فرشتے بھی نہیں تھے تو کیا تھا؟ جب انسان نہیں تھا تو حمد باری تعالیٰ فرشتے کرتے تھے، جب فرشتے بھی وجود میں نہ آئے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس وقت فرما رہا ہے کہ میں نے یہ کیوں تخلیق کیا ہے؟ تاکہ لوگ میری حمد کریں، میری معرفت حاصل کریں اور میری تعریف کریں، میرا ذکر ہو۔ اور ذکر کے لیے اس نے پہلا ارادہ کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اور جب وہ تخلیق ہو گیا تو اور تو کوئی وجود ہے نہیں، ایک ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کل دو چیزیں ہیں، ایک ذات باری تعالیٰ ہے
اور دوسری شے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور نہ جانے کتنا زمانہ یہ ایسے ہی رہا اور یہ تخلیق ہوئی ہے حمد باری تعالیٰ کے لیے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو آگے تقسیم کیا گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں. یعنی کیا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم ہوئی تو آسمان بھی بنے, نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم ہوئی تو جن و انس بھی بنے, فرشتے بھی بنے, لوح و قلم بھی بنے. یعنی ہر شے آگے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم کے نتیجے میں بن رہی ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ ماجرا کیا ہے. یعنی یہ تخلیق ممکن ہوئی ہے حمد باری تعالیٰ کے لیے, اور آگے پھر جو کچھ تخلیق پایا ہے وہ تو ذات مصطفیٰ سے ہوا ہے, وہ تو نور مصطفیٰ سے وجود میں آیا ہے. یعنی پھر یہ کہنے میں کوئی حرج ہے کہ اس دن سے آج تک ذاکر ایک ہی ہے, اس دن سے آج تک معرفت رکھنے والی حقیقت ایک ہی ہے. پھر چاہے مرید کے والوں یہاں پر مجلس سجا کر حمد باری تعالیٰ کرو, وہ بھی میرے مصطفیٰ نے کی ہے. چاہے محشر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو, وہ بھی میرے مصطفیٰ کا سجدہ ہے. اور ہر روز کربا مسلمان خدا کے حضور سجدہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے, وہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. جب تم لوگ خدا کے گھر کا طواف کرتے ہو حج میں, عمرے میں, دیکھنے میں کثرت ہے لیکن ذکر میں وحدت ہے, حقیقت میں وحدت ہے. کیونکہ حقیقت ایک ہے, اسی سے تو یہ آسمان بھی بنے ہیں, اسی سے جن و انس بھی بنے ہیں, اسی سے بشر حشر ہر شے حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجود میں آئی ہے. اس لیے حاضرین گرامی یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ رب العزت کی پہلی تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات انسانی کی خود پہلی حمد ہے, کیونکہ پھر جس نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے بذریعہ مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر سب کو حضور سے تخلیق فرمایا, اور پھر سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف متوجہ کر دیا. یعنی وہ تخلیق پھر ایسی شاہکار تخلیق ہے, یعنی اللہ کی تخلیقات کا ایسا حسین نقش اول ہے کہ پھر وہ خود ذات حقیقت مصطفیٰ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ رب العزت کی حمد بن گئی. اور جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور کے پہلے مرحلے میں تھا, ظہور کے پہلے مرحلے میں تھا تو حمد تھا, جب حقیقت تھا تو حمد تھا, جب نور کے دوسرے مرحلے میں آیا تو عالم نورانیت یعنی عالم ارواح تھا تو احمد ہو گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے, کیونکہ عالم ارواح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے. احمد بھی حمد سے نکلا ہے. اور پھر جب اس عالم بشریت میں وہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور پذیر ہوئی تو محمد ہو گئی. اور پھر قیامت کے روز جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی شان و شوکت کے ساتھ آپ کا نور آیا ہوگا تو اس وقت اس حقیقت کا نام محمود ہوگا. اس لیے آپ پھر کرسی محمود پر بٹھائے جائیں گے. یعنی حقیقت محمدی کا پہلا ظہور ہوا تو حمد تھا, ظہور ثانی ہوا تو احمد ہو گیا, ظہور ثالث ہوا تو محمد ہو گیا, اور پھر محشر میں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو محمود ہو جائے گا. یعنی بات ایک ہی ہے. یعنی بات
ایک ہی ہے. کبھی وہ حمد بنا کر دکھاتا ہے، کبھی اس حقیقت کو احمد کا جوڑا پہنا کر دکھاتا ہے، کبھی اس حقیقت کو محمد کا لباس پہنا دیتا ہے، اور کبھی پھر اہل محشر کو محمود کا جوڑا پہنا کر دکھائے گا. حقیقت تو ایک ہی تخلیق ہوئی ہے، در حقیقت کن فیکون تو ایک بار ہوا ہے، باقی سب کچھ اس فیکون کی خیرات ہے. یہ حقیقت ہے تاجدار ختم نبوت حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور حاضرین گرامی، ایک اور راز جو سمجھ آتا ہے ان باتوں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایک بنائی، اور پھر آپ کی ذات سے آگے سارا جہاں بنا دیا، یعنی وحدت کو کثرت میں تبدیل کر دیا. وحدت کو کثرت میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ واحد اس نے ایک اور بنایا، واحد سے واحد بنا، اور پھر اس واحد کو کثرت میں تبدیل کر دیا، یعنی اپنے تعلق کو اسی واحد سے جوڑا، اور پھر باقی ہر شے کو اس واحد سے جوڑ دیا. یعنی کثرت کو وحدت سے جوڑا اور اپنے آپ کو یکتا رکھا، باقی ہر شے کو اس کثرت کو وحدت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جوڑ دیا. اب یہاں پر ایک نکتہ عرض کرتا چلوں. بزرگان دین اور صوفیاء کے ہاں دو کانسیپٹس تصوف کے استعمال ہوتے ہیں، ایک وحدت الوجود، ایک وحدت الشہود. یا علماء بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا ابحاث، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. مشکل ابحاث ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس بات سے ایک نکتہ سمجھ آتا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. عام انداز میں وحدت الوجود اور شہود کو بیان کرنا مقصود ہو، اس میں علماء، بزرگان دین، صوفیاء کا اس مسئلے کے اوپر تقسیم رہی ہے طبقات کی. کچھ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہوئے، کچھ لوگ وحدت الشہود کے قائل ہوئے. یعنی ان کو عام الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو کہہ لیں وجودی وحدت، کہ اللہ کا بندہ جب فنا کے سفر پر گامزن ہوتا ہے اور جب اسے بقا نصیب ہوتی ہے، تو کچھ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ذاتی وجودی وحدت ممکن ہے، اور کچھ کے ہاں کہ نہیں، انسان جتنا بھی بلند ہو جائے وہ اللہ کے ساتھ وجودی وحدت اختیار نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں شہودی وحدت، وحدت الشہود، یعنی صفاتی وحدت، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ صفات وہ جڑ سکتی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وحدت الشہود کے قائل ہیں، تو آپ صفاتی وحدت کی بات کرتے ہیں. کچھ بزرگان دین اور. حاضرین گرامی، اس نقطے سے ہمیں ایک اور معنی سمجھ آتا ہے کہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، کہ اس سے وحدت الوجود بھی ثابت ہوتا ہے، وحدت الشہود بھی ثابت ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کے فیض سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تخلیق فرمایا، اور باقی کل کائنات اللہ رب العزت کی تجلیات صفاتی کا مظہر ہوئی. تو اگر اس کی یوں تطبیق کر لی جائے کہ جو وحدت الوجود ہے اس کا تصور تخلیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کار فرما ہے، یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا تو اس کو منبع بنا دیا اپنی وجودی تجلیات کا بھی اور شہودی تجلیات کا بھی، یعنی اپنی صفات کا مرکز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا، اور اپنی تجلیات کی ذاتی کا مرکز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا.
یعنی وحدت الوجود کا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ اگر بات کرنی ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی نور سمجھ آ جاتا ہے، اور جب کل کائنات کی بات کرنی ہو تو اس کے شایان شان نہیں کہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ وجودی تعلق رکھ سکے، تو اللہ رب العزت نے وحدت الوجود کی نسبت مخلوق کو حضور کے ساتھ عطا کر دی، اپنے ساتھ صفاتی نسبت دے دی کہ میری مخلوق اللہ کی صفات میں رنگی جا سکتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حصے کر کے کل کائنات بنا دی، تو ذاتی وحدت مخلوق کو حضور کے ساتھ دے دی اور صفاتی وحدت اپنے ساتھ دے دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی وحدت بھی اپنے ساتھ دے دی اور صفاتی وحدت بھی اپنے ساتھ دے دی، یعنی یہ دونوں نسبتیں کار فرما ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جب حضور کا امتی کوئی ولی اللہ وحدت الوجود کی بات کرتا ہے تو وہ وحدت الوجود ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو وہ وحدت الوجود کا راز یوں عیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ماجرا اور معاملہ بھی سمجھ آتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوسرے مرحلہ ظہور کا حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیا، عالم نورانیت، یہ وہ دورہ ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مقدس پاک صلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا چلا آیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ظہور بشریت کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے، یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق پائی، اور اس کے بعد اب خاتم النبیین ہونے کی طرف سفر چل پڑا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ تمام انبیاء آ چکے، تو آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بشریت ہو، اور اس کے لیے جو سفر شروع ہوا وہ سفر یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں، صلب مبارک میں ہے، اور وہاں سے وہ تخلیق ہوئی اور چلتے چلتے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچا۔ وہ ظہور نورانیت یعنی ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا دور ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کی صلب میں تھا، اور جس وقت انہیں زمین پر اتارا گیا تب بھی میں ان کی صلب میں تھا، پھر مجھے اپنے باپ نوح کی صلب میں کشتی میں سوار کیا گیا، پھر مجھے اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا، میرے نسب میں کوئی بھی والدین کبھی برائی پر نہیں ملے، میں ہمیشہ طاہر اور طیب پشتوں سے طاہر اور طیب رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ یعنی یہ ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا دور ہے جو مختلف پاک مبارک پشتوں سے ہوتا چلا آیا ہے، اور قربان جائیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں تب بھی سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب زمین پہ اتارے گئے، میں تب بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا جب کشتی پر سوار تھے، میں تب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب آگ میں ڈالے گئے۔ تو ذرا غور کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں ہوتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جب سیدنا نوح علیہ السلام کی صلب میں ہوتا ہے تو سارا جہاں ڈوب کے غرق ہو جاتا ہے، کشتی نوح پار لگتی ہے۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں ہوتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی آگ بپا ہوتی ہے، لیکن وہ سالم صحت سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یعنی یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظہور ثانی یعنی ظہور کے دوسرے دور میں بھی خیرات بانٹتا آیا ہے۔ یعنی پہلا دور حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جہاں پر خیرات بانٹی تو کیسے بانٹی کہ کہیں آپ کے نور سے آسماں بنے، کہیں زمین بنے، کہیں سورج چاند بنے، ہر شے آپ کے نور کی خیرات بنی۔ یعنی پہلے ظہور میں بھی حضور نے خیرات بانٹی، دوسرے ظہور میں بھی ان تمام انبیاء کرام کی پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو یہ خیرات بڑھتی آ رہی ہے۔ حاضرین گرامی، پھر اس نور کی نہ صرف صلبوں میں موجود تھا بلکہ تمام انبیاء کرام کو اس کا شعور بھی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جب سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا، تو یہ تمام انبیاء اپنی اولادوں کو اس نور مقدسہ کے احترام کی نصیحت و وصیحت کرتے آئے۔ روایات میں ہے کہ انبیاء اپنے جس بیٹے کی صلب میں یہ نور منتقل ہوتا، جس کی نسل سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، ان کو خصوصیت سے وصیت کیا کرتے۔ وہ کیسے کہ جب حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی، وہی وصیت سیدنا شیش علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو کی، جس صاحبزادے کی پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوا۔ وہ وصیت کیا تھی جو آج سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو کی؟ وہ یہ کہ تمہاری مبارک پشت کے اندر مبارک نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو دھیان کرنا جس عورت میں منتقل کرو وہ پاک باز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مبارک نور ہے، امانت ہے، اور اس کو امانت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ سیدنا عبداللہ تک لے کر جانا ہے۔ یہ اہتمام کیے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی خاطر۔ اس طرح حضرت کعب الاحبار روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ٹرانسفر ہوتے ہوتے آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا، جب سیدنا عبد المطلب میں منتقل ہوا تو اس کے بڑے کرشمے تھے۔ جس ذات میں یہ نور مبارک آگے منتقل ہوتا وہ چمک جاتی تھی، اس کی پیشانی چمک جاتی تھی، وہ باقی اولاد میں منفرد نظر آتا تھا، پورے نسب میں وہ منفرد نظر آتا تھا، کیونکہ اب اس کی پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہوتا تھا۔ تو سیدنا عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، میں اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رنگ ہی نرالے ہیں، میرے چہرے میں چمک آ گئی ہے، میری پیشانی پر نور عیا ہو گیا ہے، میں حسن و جمال کا پیکر بن گیا ہوں۔ کیوں کہ اب ارادہ خداوندی ہو گیا اور اس پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہو چکا تھا۔ تو آپ کے والد گرامی آپ کو ایک کاہن کے پاس، اس دور کے عالم کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے پرانی کتب سے، اب اس بچے کی فوری شادی کر دو، کیونکہ اب بات کچھ اور ہو گئی ہے۔ تو نہ صرف یہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک سیدنا عبد المطلب کی پشت میں تھا تو اس نور کی خیرات کیا تھی؟ سیدنا عبد المطلب جو دعا کرتے قبول ہو جاتی، یہاں تک کہ اہل مکہ جب خشک سالی ہوتی، قحط سالی ہوتی، سیدنا عبد المطلب کو لے جا کر پہاڑ پہ کھڑا کرتے اور آپ کے صدقے اللہ پاک سے باران رحمت کی دعا کرتے، آپ کے صدقے باران رحمت ہوتا۔
کیوں؟ کیونکہ آپ کی صلب میں، آپ کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگزی تھا۔ پھر اسی طرح جب یہ آگے منتقل ہوا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی، تو قربان جائیں، وہ فرماتے ہیں کہ باقی ساری اولاد میں رنگ و روپ جدا ہو گیا تھا، پیشانی پہ عجب سا نور چمکتا تھا، چمک رہتی تھی، چہرے میں عجب چاشنی تھی، لذت تھی، چمک تھی، روشنی تھی، جو دیکھتا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ سب کیا تھا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کی رنگینیاں تھی، آپ کے نور مبارک کی رونقیں تھی، جس پشت میں ہوتا اس پیشانی کو چمکا دیتا تھا، اس ذات کو جگمگا دیتا تھا۔ تو حاضرین گرامی، آپ کے والد گرامی ایک کاہنہ فاطمہ نامی عورت کے پاس لے گئے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اس نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور گرویدہ ہو گئی، اور گرویدہ ہو کر شادی کا پیغام دے دیا۔ سیدنا عبداللہ نے منع کر دیا۔ اس دوران آپ کی شادی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس عورت سے دوبارہ اس کے پاس سے گزر ہوا سیدنا عبداللہ کا۔ وہ عورت جو زلیخا کی طرح پہلے گرویدہ ہو گئی تھی، واری واری جاتی تھی اور محبت میں فدا ہو کر وہ شادی کا پیغام دے بیٹھی تھی، اب مڑ کے نہ دیکھتی تھی، اب وہ سیدنا عبداللہ کی طرف نہ دیکھے۔ تو سیدنا عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ اے بی بی، تم بھی وہی ہو، میں بھی وہی ہوں، کچھ عرصہ پہلے تو میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تو دیوانی ہو گئی تھی، مجھے شادی کا پیغام دے دیا تھا، آج میری طرف دیکھتی بھی نہیں، تو ماجرا کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ماجرا کچھ اور تھا، تیرے لیے پہلے بھی فدا نہیں ہوئی تھی، تیری پیشانی پر ایک نور دیکھتی تھی، میرے دل میں طلب ہوئی وہ کاش نور مجھ میں آ جائے، آج لگتا ہے وہ نور کسی کو دے آیا ہے، اب تیری پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آتا۔ وہ نور سیدہ آمنہ میں منتقل ہو چکا تھا، وہ نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کی چمک نے اس فاطمہ نامی کاہنہ کو گرویدہ بنا دیا تھا، اب وہ نور سیدہ آمنہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ یہ نور کی کرشمہ سازیاں تھیں، یہ نور کی رعنائیاں تھیں، یہ نور کی رونقیں تھیں، یہ نور کی روشنیاں تھیں، یہ نور کی جگمگاہٹ تھی۔ جہاں جاتا تھا روشنی کر دیتا تھا، جہاں جاتا تھا خیرات بانٹتا پھرتا تھا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور اقدس اور مقدس روح مبارکہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں آ گئی، تو سیدہ آمنہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بطن میں جو ہستی ہے وہ ساری مخلوق سے افضل اور ساری کائنات کی سردار ہے، ساری مخلوق سے افضل اور ساری کائنات کی سردار ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ دوسرا دور ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نور بن کر پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جس روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہاں سے ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے دور کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کو بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یعنی پہلے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، پھر نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اور جس روز 12 ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں
اپنے جسم اقدس کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں، وہاں سے اس تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ جو ادوار ہیں ان کے بارے میں بڑے بڑے عرفاء، اہل اللہ، صوفیاء، ائمہ سب دنگ رہ گئے، کسی پہ راز نہ کھلا۔ یہاں تک کہ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز آپ فرما اٹھے، فرمانے لگے میں نے معارف کے سمندر میں غوطہ زنی کی تاکہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل کو جان سکوں، تو اچانک میرے اور اس حقیقت کے درمیان نور کے 1000 پردے حائل ہو گئے۔ اگر میں ان میں سے سب سے پہلے پردے کے بھی قریب جاتا تو نور کی شدت سے میں اسی طرح جل جاتا جس طرح ایک بال آگ میں جل جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی پھر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عارف نہ ہو سکا، یعنی ذات باری تعالی کا عارف۔ وہ جو مخفی خزانہ تھا اس کو جاننے کے لیے حقیقت محمدی وجود میں آئی، اور پھر حقیقت محمدی کے اتنے پردے ہیں کہ کوئی اس حقیقت کی حقیقت کو نہ پا سکا، اس کامل حقیقت کو کوئی نہ پا سکا۔ ہر کسی کو اس کے قد کے مطابق خیرات ملی، ہر کسی کو اس کے نصیب کے مطابق خیرات ملی۔ کوئی سرکار کے جوڑوں تک پہنچا، کوئی سرکار کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے ذروں تک پہنچا۔ کسی کو کچھ نصیب ہوا، کسی کو کچھ نصیب ہوا۔ بس میرے مولا کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور حضور کی حقیقت کو خدا جانتا ہے۔ خدا کی حقیقت کو مصطفیٰ جانتا ہے، اور مصطفیٰ کی حقیقت کو خدا جانتا ہے۔ باقی ہر کسی کو اس کے قد کے مطابق حقیقت میں۔ کسی کی نگاہ بشریت میں اٹک گئی، اس نے بشر کیا۔ کسی کی نگاہ آگے بڑھی، اس نے کہا نہیں، اس بشریت کے پیچھے نورانیت بھی ہے، تو وہ بشریت کے ساتھ نورانیت کا قائل ہو گیا۔ بس کسی کی نگاہ وہیں تک اٹکی رہ گئی، کوئی آگے بڑھا، اور حجاب ہٹانے والے بھی ہوتے ہیں، کسی نے اور آگے بڑھ کر وہ پردہ ہٹایا، تو کسی کی نگاہ حقیقت محمدی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول پر پڑ گئی، تو خبر مل گئی کہ نورانیت سے آگے ایک جہاں اور بھی ہے۔ نورانیت سے آگے ایک جہاں اور بھی ہے، وہ جہاں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ بنانے والا ہی جانے۔ یہاں پر ایک نکتہ عرض کرتا چلوں، لوگوں کے ذہنوں میں کئی بار یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز 40 برس یعنی 62 سے ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تب سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام کا جسد خاکی کے خمیر کے لیے مٹی گوندھی جا رہی تھی، میں تب بھی نبی تھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تب بھی نبی ہیں جب لوح و قلم وجود میں نہیں آیا۔ چلیں اس طرح سمجھ لیں۔ اس طرح اگر نہ سمجھ آئے، قرآن مجید کی ترتیب پہ ذرا غور کیجئے۔ قرآن مجید کے نزول 3 طرح کے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول 3 طرح کے ہیں۔ پہلا اللہ پاک کے علم سے لوح و قلم پر محفوظ ہوا، پہلا نزول۔ پھر دوسرا نزول بیت العزت پر لیلۃ القدر کی رات منتقل کیا گیا، اور پھر تیسرا نزول 23 برس کے اندر گریجولی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہوا۔ اب اسی مثال سے ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ لیں، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا پہلا ظہور وہ ہے جب کن فیکون کہا گیا۔
اور حقیقت محمدی وجود میں آ گئی۔ پھر دوسرا نزول عالم نورانیت کے اندر ہوا، وہ بھی اسی طرح اکٹھے ہو گیا جس طرح بیت العزت پر قرآن اکٹھے اتارا گیا۔ اور پھر ظہور بشریت کا وہ 63 برس کا دور اسی طرح گریجولی مکمل ہوا۔ تو نبوت پہلے سے تھی، جیسے قرآن اگر اللہ پاک کے علم میں نہ جانے کب سے تھا، تو اس قرآن میں اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بھی بیان کی تھی، حضور کی نبوت کے تذکرے بھی تھے، حضور کا خاتم النبیین ہونا بھی تھا، وہ سب کچھ اس علم میں تھا جب کچھ نہ تھا۔ یعنی حضور کی نبوت علم خداوندی میں تب تھی جب کچھ نہ تھا۔ تو اللہ پاک نے جب وہ لوح و قلم پہ قرآن اتارا گا تو خاتم النبیین ہونا بھی اترا ہوگا، میرے محبوب نے نبی ہونا ہے وہ بھی اترا ہوگا، پھر میرے محبوب نے عالم نورانیت میں احمد ہونا ہے وہ بھی اترا ہوگا، اور پھر میرے محبوب کی 63 برس کی زندگی کیا ہونی ہے وہ بھی اترا ہوگا۔ یعنی سب کچھ علم خداوندی میں تھا، تو لوح و قلم پر محفوظ ہوا، پھر وہاں سے بیت العزت پر اترا ہوگا تو سب علم اترا ہوگا۔ یہ تو ظہور لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم بشریت میں ہوتا رہا ہے۔ اب کوئی ناداں اپنی نگاہوں کو عالم بشریت میں اٹکا لے اور کہے کہ نبوت 40 برس میں ملی ہے، تو اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے، جبکہ یہ حقیقت تو بہت پرانی ہے، یہ تب کی ہے جب لفظ پرانا بھی وجود میں نہیں تھا، یہ تب سے ہے جب اکائیاں نہ تھیں، وقت کا شعور نہ تھا، ماضی حال مستقبل کا وجود نہ تھا۔ حقیقت مصطفیٰ تب سے ہے اور نبوت مصطفیٰ تب سے ہے اور خاتم النبیین ہونے کی خبر بھی تب سے ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء پر گواہ بنایا، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام انبیاء پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے امتوں پر۔ تو گواہی تبھی ممکن ہوتی ہے نا جب کوئی موجود ہو، تو حضور کی موجودگی ان انبیاء کی صلبوں میں تھی، حضور کی موجودگی ان انبیاء کی پشتوں میں تھی، حضور کی موجودگی ہواؤں میں تھی، آسمانوں میں تھی، فضاؤں میں تھی، یہاں تک کہ ہر شے کا وجود ہی نور مصطفیٰ سے ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے ہر شے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا دیا، اور کوئی تمام انبیاء پر گواہی تبھی دے سکتا ہے نا جب سب سے آخر میں آئے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک نبی آپ کے بعد آنا ہو اور آپ سے سب کی گواہی مانگی جائے، جب سب گزر چکے ہوں۔ یعنی قرآن مجید میں یہ گواہی کا مضمون خود دلیل ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر، کہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے، اس لیے سب پر گواہ ہے۔ پھر حاضرین گرامی ایک اور نقطہ خاتم النبیین ہونے کی باب میں، تمام انبیاء کتب بھری ہوئی ہے، تمام انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبشر ہیں، حضور کے مبشر ہیں۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام تک، ہر نبی ہر دور میں اپنی امت کو حضور کے آنے کی خبر اور خوشخبری دیتا آیا ہے۔ یعنی حضور، تمام انبیاء حضور کے مبشر ہیں، حضور کسی نبی کے مبشر نہیں ہے، حضور نے کسی کے آنے کی خبر نہیں دی ہے، ہر نبی نے حضور کے آنے کی خبر دی ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے، اس لیے ہر نبی حضور کا مبشر ہے، حضور کسی کے مبشر نہیں ہے، حضور سب پر گواہ ہے کہ انہوں نے خبر صحیح دی یا نہیں دی، حضور سے گواہی لی جائے گی۔ لیکن باقی سب کو مبشر بنایا،
اور قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے نصیب پر۔ حضور کسی نبی کے مبشر نہیں ہیں، حضور اپنی امت کے مبشر ہیں، حضور اپنی امت کو خوشخبری دینے والے ہیں، حضور اپنی امت کو نجات کی خوشخبری دیتے ہیں، حضور اپنی امت کو شفاعت کی خوشخبری دیتے ہیں، حضور اپنی امت کو عطا کی خوشخبری دیتے ہیں، حضور اپنی امت کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یعنی ہر نبی حضور کا مبشر ہو اور حضور اپنی امت کے مبشر ہیں، سبحان اللہ۔ تو حاضرین گرامی، یہ حضور کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ آخر میں کچھ واقعات جو ان انبیاء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عظمتوں کا اقرار کیا، کچھ واقعات عرض کر دوں۔ امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام آپ کا نکاح ہونے لگا تو سیدہ حوا نے حق مہر مانگا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے، اب یہ حضور کی موجودگی ہے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف دیکھا اور عرض کیا، میرے مولا حوا حق مہر مانگتی ہے، اسے کیا دوں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پڑھ کر، یہی حوا کا حق مہر ہے۔ قربان جائیں ان عظمتوں پر۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر اور توبہ قبول نہ ہو رہی تھی، تو ایک روز سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کی۔ اللہ پاک نے وحی کی، آدم تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے پتا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے مولا، جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا تو اس وقت میں نے نگاہ تیرے عرش پر کی، تو ہر سمت میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں جان گیا تھا کوئی تیرا بہت ہی پیارا ہے، کہ کسی اور نے کسی اور کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا، ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جوڑا ہے، تو کیوں نہ انہی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم تو نے صحیح پہچانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نسل میں سب سے آخری نبی ہوں گے، یعنی خاتم النبیین ہونے کی خبر اس حدیث سے بھی ہے، اور ان کی امت تیری نسل کی سب سے آخری امت ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا، تجھے بھی نہ بناتا، اللہ پاک نے فرمایا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اپنی امت سے بھی کہو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پائیں تو ایمان لے آنا، کیونکہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا، بے شک میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھانے لگا، پھر میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو میرے عرش کو سکون آ گیا۔ یعنی عرش ہے خدا کا اور سکون اس کو ملتا ہے اس میں محمد سے۔ وہ نعت کا شعر ہے نا، محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، لگتا ہے یہ بات عرش کو بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جو عرش اللہ پاک کی ہیبت سے، اس کے روب سے کانپنے لگا تھا، اس پر بھی اللہ پاک نے جب اس میں محمد رقم فرما دیا تو محمد نام سے عرش الہی کو بھی سکون آ گیا، سبحان اللہ۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں بیان فرماتے ہیں، روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، جس نے یہ کلمہ پڑھا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔
یعنی اللہ پاک نے جا بجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا اور اس کے بارے میں روایت کیا کہ آپ نے فرمایا میں تخلیق کے اعتبار سے انبیاء کرام میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت کے اعتبار سے تمام نبیوں کے بعد ہوں، لہٰذا میری نبوت کا اجرا تمام انبیاء کی نبوتوں سے پہلے کیا گیا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام سب سے طاقتور بادشاہ اللہ پاک نے آپ کو بنا رکھا تھا، یعنی جن و انس آپ کے قبضہ قدرت میں تھے، چرند پرند آپ کے قبضہ قدرت میں تھے، ہوا پانی آپ کی قبضہ قدرت میں تھے، یہ سب سلطنت ایک روز آپ سے چھن گئی۔ کیسے کہ آپ کے دست مبارک میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی، وہ انگوٹھی چوری ہو گئی تو آپ سے وہ سلطنت چھن گئی۔ جب وہ انگوٹھی واپس میسر آئی تو وہ سلطنت لوٹ گئی، یعنی یہ سب سے طاقتور سلطنت اس انگوٹھی کی خیرات تھی۔ روایات میں اور کتب میں آتا ہے کہ اس انگوٹھی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی رقم تھا، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وہ طاقتور ترین سلطنت بھی صدقہ اور خیرات اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر آپ نے روایات میں سن رکھا ہوگا کہ سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے نا، کہ وہ جب گئے اور ایک یتیم دو بچوں کی دیوار انہوں نے تعمیر کر دی، کہا کہ ان کا ایک پوشیدہ خزانہ اس دیوار کے پیچھے تھا تو کوئی اس خزانے کو لوٹ نہ لے، تو اس خزانے کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک سونے کی تختی تھی اور اس تختی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی رقم تھا۔ تو اللہ پاک نے تو یہ خزانے بھی اس میں محمدی کے صدقے بانٹے ہیں، یہ کائنات میں طاقتیں بھی اس میں محمدی کے صدقے بانٹی ہیں، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ رتبے، یہ سب کچھ خیرات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کی۔ آج میں بات ختم کر رہا ہوں، آج امت مسلمہ کیوں زوال کا شکار ہو گئی، آج امت مسلمہ کیوں خستہ حال ہو گئی، آج امت مسلمہ کیوں جا بجا ٹھوکر کھا رہی ہے، کیوں در بدر ہے، کیوں ظلمتوں کا شکار ہے، کیوں افلاس زدہ ہے، کیوں مشکلات میں گھر گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ کائنات کی ہر سلطنت، ہر طاقت، ہر عطا، ہر خیرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کی خیرات تھی، آج ہم نے اسی چوکٹ سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کاملہ کی اطاعت و اتباع سے اپنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو داخل کرنے سے منہ موڑ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا امت زوال کا شکار ہو گئی، امت پستی کا شکار ہو گئی، امت حالات سے شکار ہو گئی۔ آج پاکستان کے حالات دگرگوں نظر آتے ہیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی، حالات سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ذرا غور کیجئے، اس سرزمین پر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کتنا کنٹروورشل بنایا ہے، یہی بشریت کے اور نورانیت کے جھگڑے کتنی دہائیوں تک اسی سرزمین پر لڑے جاتے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کتنا کنٹروورشل کیا ہے، نہ جانے کتنے مصائب و آلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وابستہ ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، آپ کی چوکھٹ سے اپنے دامن محبت کو، دامن اطاعت کو، دامن غلامی کو وابستہ کر لے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ پاک پھر سے تقدیر نہ پھیر دے، پھر سے حالات نہ بدل دے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور سچی محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اسوہ کاملہ کو زندگی میں داخل کیا جائے، یعنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں رنگا جائے، یعنی محبت رسول یہاں حلق تک نہ رہ جائے، صرف نعتوں تک نہ رہ جائے، صرف کلام تک نہ رہ جائے، زندگی میں داخل ہو جائے۔ یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی شیخ الاسلام کا پیغام ہے۔ کیا کہ محبت رسول ایسے اپناؤ کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ چغلی نہیں کرنی تو پھر نہ کرو، زندگی بھر غیبت و چغلی کے قریب نہ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گالی سے منع فرمایا تو مر جاؤ، لیکن تمہاری زبان سے کبھی گالی نہ نکلے کسی کے لیے تمہارے دل میں نفرت نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب میں محبت بانٹو، پھر تمہاری جگہ سے کسی کے لیے نفرت کی بات نہ ہو، کسی کے لیے کفر کے فتوے بلند نہ ہو، تمہاری جگہ محبت بانٹنے والی ہوں، امن بانٹنے والی ہوں، امن کی خیرات دینے والی ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوی محبت میں سچا ہونا ہوگا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرو، تو پھر انسان مدد کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑوں کا احترام اور بچوں سے شفقت کرو، تو پھر انسان کا کردار ویسا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر غصے کو پی جانے والے بنو، تو تمہاری پیشانیوں پر غصہ نظر نہ آئے، کیونکہ ہمارے محبوب نے کہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو یہ پھر سچی محبت ہوگی۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ حضور سے محبت ہے، دعوی محبت ہے، تو دعوی محبت میں سچے تب ہوں گے جب اپنے کردار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع داخل کر لیں، یعنی زندگی بھر اپنے اعمال، اپنے افکار اور سوچوں کا مراقبہ کیا کریں، نگرانی کیا کریں کہ کوئی ادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے خالی نہ ہو، کوئی فکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع سے خالی نہ ہو، کوئی ذہن میں وسوسہ یا خیال ایسا نہ آ جائے جو حضور کی غلامی کی نسبت سے جڑا نہ ہو، یعنی اس طرح جڑ جائیں۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے یوں وابستہ ہو جائیں، اہل بیت اطہار کی مبارک چوکھٹوں سے ایسے وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ایسے جوڑ لیں کہ پھر حضور کی اطاعت و اتباع سے پھر نکلنے کا خیال نہ آئے، تو پھر ہم محبت میں سچے بھی ہوں گے اور اللہ پاک اپنی کرم نوازی بھی فرما دے گا۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصائب و آلام ہیں پاکستان پر، یہ ظلم ہے، اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمایا۔ میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ یعنی یہ پریشانیوں کا دور ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی اہل بیت کی محبت کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک یہ صدقہ دے گا اگر حضور سے محبت میں سچے ہو جائیں، اہل بیت اطہار سے محبت میں سچے ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ پاک ہمیشہ ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔